السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل پہلا پارہ سنا، آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیا اس کے پڑھنے اور سننے کے بعد آپ کے دل کی حالت بدلی؟ آپ کو اپنے ایمان میں اضافہ محسوس ہوا؟ الحمدللہ، اگر ایسی کیفیت تھی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر دل کی حالت نہیں بدلی تو پھر ہمارا دل بیمار ہے۔ ہمیں اللہ سے قلب سلیم مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمیں سلامت دل عطا کر، صحت مند دل عطا کر، ایسا دل جو تیرے ذکر سے کانپ اٹھے اور تیری طرف متوجہ ہو جائے اور جو ایمان سے بھر جائے، کیونکہ جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو پھر عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ یقیمون الصلاۃ، ایسے لوگ پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ مؤمنون حقا، حقیقی مومن۔ لہم درجات، ان کے درجات ہیں، یعنی اگر آپ کی یہ کیفیات ہیں تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ درجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنا جتنا ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اتنا ہی انشاءاللہ درجات میں اضافہ ہوگا، اور پھر ومغفرۃ، اور بخشش حاصل ہوگی، ورزق کریم، اور باعزت رزق۔ کتنے اچھے وعدے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہمارے دل اس کی آیات کو اپنے اندر جذب کر لیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے اعمال اس کی مرضی کے مطابق ہو جائیں۔ تو آئیے اب ہم دوسرا پارہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر دو تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ جو مسلمان ہو چکے تھے اوس اور خزرج کے لوگوں میں سے، دوسرے وہ لوگ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، تیسرے یہود کے 3 قبائل، چونکہ ان کی ایک خاصی اکثریت تھی مدینہ کے اندر اور وہ اہل کتاب تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے انہی کے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم یہ آیا کہ اب قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جو ہی یہ قبلہ کا رخ تبدیل ہوا تو یہود کو بہت بڑا اعتراض ہوا کہ یہ کیا، کبھی ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی دوسرے کی طرف، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، بے وقوف ہیں، وہ اعتراض کریں گے، لیکن عقل مند لوگ ایسے اعتراضات کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اعتراض کیا ہوگا؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا،
کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے قائم تھے، یعنی یہ بیت المقدس سے اپنا رخ کیوں موڑ گئے ہیں، کیوں انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا؟ آپ انہیں جواب دیجئے، قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرف منہ کرنے کا حکم دے انسان اسی طرف اپنا رخ پھیر لے۔ عبادت کی روح بھی یہی ہے، عبادت دراصل اطاعت کا نام ہے۔ کیا ہماری نمازوں کی اللہ کو ضرورت ہے؟ کیا کسی خاص ڈائریکشن میں رخ کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرورت ہے؟ نہیں، یہ سب چیزیں دراصل ہمارا ایک امتحان ہے۔ ہمیں جانچا اور دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ انسان کسی بھی ماحول کے اندر ہوتا ہے، اس کا خاص ایک کلچر ہوتا ہے، اس کی کچھ تقالید اور کچھ روایتیں ہوتی ہیں، کچھ وہاں کے نارمز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی پسند و ناپسند ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان دین کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو اہمیت دینے لگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ سب نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جو ہی آپ نے لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا طریقہ اختیار کیا تو پھر کیا ہوا؟ بہت مخالفتیں ہوئیں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اپنے قوم اور کلچر کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی بدل دی ہے، پہلے یہ کچھ تھے اب یہ کچھ اور کرنے لگے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی مخالفتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم لوگوں کی پسند چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند اختیار کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اعتراض ہو اور لوگ ہم سے ناراض ہوں، تو ایسے میں انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ان باتوں اور ان مخالفتوں کو اپنے دل پر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ عقل مند وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کے مطابق اپنی زندگی کا رخ پھیر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ناپسند کرتے ہیں، وہ عقل مندی کا ثبوت نہیں دیتے، وہ ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں۔ لہٰذا مومن جو واقعی عقل سے کام لے اور یہ سمجھ جائے کہ میرا فائدہ، میری بھلائی، میری آخرت کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ میں اس زندگی میں ہر حال میں اپنے رب کو راضی کر دوں اور میں اس کے لیے کسی اور کی پرواہ نہ کروں، نہ یہ دیکھوں کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، میرے نفس کی خواہش کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں۔ نہیں، مجھے کیا دیکھنا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور مجھے اسی کی طرف رخ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے ان کے معاملے میں اپنا کوئی اختیار ہو، پھر اپنی نہیں چوائس رہتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ رب کا بندہ بن کے رہو، رب کو رب مانو، رب کو اپنا خالق، مالک، رازق اور سب کچھ تسلیم کرو، اس کو بڑا سمجھو، اپنی عقل، لوگوں کی پسند، اپنی خواہشات، ان چیزوں کو پیچھے کر کے اللہ کے حکم کو آگے لے آؤ۔ یہی عبادت کی روح ہے۔ اور زندگی میں جب بھی کوئی بھی بات ہمیں پتہ چلے صحیح دلیل کے ساتھ، قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، تو پھر ہم باقی چیزیں نیچے اور پیچھے کر دیں اور اللہ کا حکم آگے کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ضرور مخالفت ہوگی، لیکن آپ پرواہ نہیں کریں، آپ ان سے کہیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اصل چیز کسی خاص ڈائریکشن کی طرف رخ کرنا نہیں، اصل چیز تو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور پھر یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اور ویسے بھی اس قبلے کی طرف تو آپ کو رخ کرنا ہی تھا، کعبہ کی طرف تو مڑنا ہی تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور پھر آپ کی امت وسط ہے، تو جس کے لیے پیشن گوئی یہی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ کعبہ ہوگا، بیت اللہ المشرف ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یعنی تمہارا کام دوسروں کو فالو کرنا نہیں، لیڈ کرنا ہے،
تمہیں دوسروں کے طریقے پہ نہیں چلنا، تمہیں رب کے طریقے پہ چل کر اوروں کو بھی رب کا راستہ دکھانا ہے، کیونکہ جو کسی خاص طریقے کا فالوور ہوتا ہے وہ پھر اپنی عقل سمجھ سے کام نہیں لیتا، لیکن جب ایک انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کی راہ پہ چل پڑتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن جاتا ہے۔ تو تمہیں تو لوگوں کے لیے ایک مثال بننا ہے۔ اور پھر قبلے سے متعلق کچھ مزید باتیں بتائی گئیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں، جو پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے، کیا وہ یہاں آ کر آپ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو وہ آپ کی پیروی کریں گے یا نہیں۔ اور پھر جب مدینہ والے، خاص طور پر یہود جن کا قبلہ بیت المقدس تھا، جب آپ ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنائیں گے تو پھر یہ آپ کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ دراصل ایک امتحان کے لیے تھا۔ آپ دیکھیے کہ زندگی میں بعض اوقات جو ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں اچانک، کبھی آپ دیکھیے کہ انسان صحت مند ہوتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، کبھی مالدار ہوتا ہے اور فقیر ہو جاتا ہے، کبھی اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ سب کچھ اچانک چھن جاتا ہے، حالات میں یکایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان دراصل یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ رب کے فیصلوں کو کتنا قبول کر لیتا ہے۔ کچھ رب کے فیصلے اور احکامات تو ہمیں قرآن و سنت کی شکل میں ملتے ہیں، اور کچھ ایسے ہی امتحانات اور آزمائشوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کسی کی اولاد لے لیتا ہے، کسی کا پیارا بچہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کا شوہر جدا ہو جاتا ہے، کسی کی جاب چلی جاتی ہے۔ یہ سب تبدیلیاں زندگی میں آتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کرنا، اس چینج کو ایکسیپٹ کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ انسان جن نعمتوں کا عادی ہو جاتا ہے، ان نعمتوں کو پھر چھوڑنا اور ان سے دور ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے وہ ایسی ساری تبدیلیوں کے موقع پر کیا کہتا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ وہ رب ہے نا، اس نے پیدا کیا ہے نا، سارے فیصلے اور اختیارات اسی کے ہیں نا، اس کا جو بھی حکم ہے میں مانوں گا، اس کا جو فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں اپنے رب سے ناراض نہیں ہوں۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، میں خوش ہوں کہ اللہ نے میرے لیے دین اسلام چنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر، ان کو رسول ماننے پر میں راضی ہوں۔ تو جو بندہ رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے پھر رب اس کو راضی کر دیتا ہے، اس کو خوش کر دیتا ہے، اور جو رب سے ناراض ہوتا ہے رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ امتحان کہ کبھی رخ ایک طرف ہو جائے، کبھی حالات اور طرح سے ہو جائیں، کبھی کوئی تبدیلی آ جائے، کبھی کوئی تبدیلی، اور ویسے بھی آپ دیکھیے ہم ایک کانسٹنٹ چینج پروسیس میں رہتے ہیں۔ اپنی فزیکل کنڈیشن کو آپ دیکھیے، آپ وہ نہیں ہیں جو آپ پیدا ہوئے تھے، مسلسل تبدیلی آ رہی ہے، حالات میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں میں تبدیلی آ جاتی، دوست بدل جاتے ہیں، محبتیں کرنے والے چھٹ جاتے ہیں، بہت کچھ زندگی میں ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس چینج کو ایکسیپٹ کر لے، میچور وہ شخص ہوتا ہے جو چینج مینجمنٹ جانتا ہو کہ اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، میری چادر چھوٹی ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاؤں سکیڑ لینے چاہیے۔ لیکن جو شخص حالات کی تبدیلی سے ایڈجسٹ نہ کرے وہ خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے، دینی احکامات ہوں یا دنیاوی حالات ہوں، تبدیلیاں تو آتی رہیں گی۔ سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ تبدیلیوں کو قبول کرنا سیکھیں، حالات کی تبدیلی کو قبول کرنا سیکھیں، اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا سیکھیں، اور سب سے بڑی بات کیا، ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں، گرمی ہو یا سردی ہو، راتیں لمبی ہو یا چھوٹی ہو۔ جب روزے آ جائیں تو روزے رکھنے ہیں، جب فجر جلدی ہونے لگے تو اٹھنا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اعتراض کر کے بیٹھ نہیں جانا کہ اب یہ ہو گیا اور اب وہ ہو گیا، اس لیے میں تو اس کے ساتھ چل نہیں سکتا۔
وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، یہ تبدیلی ایک بڑی مشکل چیز تھی، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اپنی نماز کے اندر ہی انہوں نے رخ پھیر لیا، انہوں نے تو اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو اور ہم ذرا پوچھ لیں اور تحقیق کر لیں اور اس کے بعد ہم اپنا رخ پھیریں گے۔ ابن سعد کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کی دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے وہ سب لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھر گئے، نماز کی حالت میں پھر گئے، اتنی بھی دیر نہیں لگائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ زندگی کتنی ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی میں ہی دنیا سے چلے جائیں تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اس کے بعد مدینہ میں عام منادی کر دی گئی۔ برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، وہ رکوع میں ہی گھوم گئے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیے کہ جب آپ رکوع میں ہوتے ہیں تو موو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے تابع دار تھے۔ اللہ کا حکم آ گیا، دیر کس بات کی؟ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ نہیں، 20 بار حکم سنتے رہتے ہیں، ہر سال سنتے رہتے ہیں، اور پھر ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے فرما بردار ہیں؟ مسلم کا تو معنی ہی فرما بردار ہونا ہے، یہ کیسی فرما برداری ہے؟ کیا واقعی ہمیں اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، یا پھر ہمارے دل اس کو مانتے نہیں؟ اگر دل نہیں مانتا تو یہ ایمان کیسا ہے پھر ہمارا؟ اصل چیز ہے اطاعت۔ انس بن مالک کہتے ہیں بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی، یعنی جو دور کے لوگ تھے ان کو دیر سے پہنچی، لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو قبلہ کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل لیا، اکیلے بھی نہیں، پوری جماعت میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اس تبدیلی کو خوشی سے قبول کیا اور رب کے حکم کے مطابق پھر گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، حکم تو بہت بھاری تھا، بڑا تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، کیونکہ لوگوں کو فکر ہوئی کہ اس سے پہلے ہی جو لوگ دنیا سے چلے گئے، یا ہماری وہ نمازیں جو کعبہ کی طرف نہیں تھی ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی تھی۔ اب دیکھیے کہ یہ تو نماز پڑھنے کی بات ہے نا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہے اور ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سچی توبہ کرنے والے کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ وہ نادانی میں کی نا، ہم نے نا سمجھی میں کی، اب توبہ کر لی، چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیاں بنا دے گا۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اصل ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے لیے لفظ ایمان استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایمان صرف قول نہیں، ایمان صرف دل کی بات نہیں، ایمان عمل کا نام بھی ہے، اور یہاں ایمان سے مراد نماز ہے کہ اللہ تمہاری پچھلی نمازیں ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین جانو وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق الرحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریفرنس کیا تھی؟ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو قیامت تک کے لیے۔ اب ہم سب کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، الا یہ کہ قبلہ پتہ ہی نہ چلے۔ جیسے اگر کہیں سفر پہ ہیں آپ اور وہاں کوئی آپ کے پاس وائی فائی کنیکشن نہیں، کہیں سے قبلہ کا رخ معلوم کرنے کا طریقہ نہیں، اور یعنی بادل بھی ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، تو اللہ ہی کا ہے مشرق و مغرب، اب کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن ادروائز فرض نماز کے لیے فرض ہے کہ ہم قبلے کو فالو کریں
اور نفل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ جب سواری پر ہوتے، سفر کی حالت میں ہوتے، تو نفل سواری پہ پڑھتے ہوئے قبلے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، آغاز میں قبلے کی طرف رخ کرتے اور پھر جدھر بھی رخ آتا سواری کا آپ نماز جاری رکھتے۔ ہاں، فرض نماز آپ سواری پر نہیں پڑھتے تھے، فرض نماز کے لیے آپ زمین پر اہتمام فرماتے، دو نمازوں کو جمع کر لیتے جیسے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، لیکن پراپر قبلے کو فالو کرتے ہوئے قیام اور رکوع اور سجدے کا اہتمام کرتے ہوئے فرض ادا کرتے تھے۔ تو اس چیز کا ذہن میں رکھیے، کیونکہ اب بہت سارے لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں، بعضوں کا سیر و تفریح اور بعضوں کا صرف شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور نمازیں گاڑی میں اشاروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو گاڑی میں نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے زمین پر گاڑی روکنا نہایت ضروری ہے، الا یہ کہ انسان کسی ایسی حالت میں پھنس جائے کہ کوئی صورت ہی نہیں کہیں نکلنے کی، تو اور بات ہے، ادروائز قبلے کے رخ کا اہتمام ضروری ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ ان یہود کو بھی پتہ ہے کہ آخری نبی کا قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہوگا، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، یہ نہیں پاسبل کہ وہ تمہارے پیچھے ہیں، وہ تمہیں فالو نہیں کریں گے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، کیونکہ قبلے کی پیروی کرنا یعنی کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ امت مسلمہ کے امتیازی نشانات میں سے ہے، امت مسلمہ کی پہچان ہے، کیونکہ اللہ نے اس گھر کو ایک مرکزیت عطا کی، ایک شرف، ایک آنر بخشا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ساری دنیا میں اس کو ایک بطور سمبل رکھا۔ تو اس قبلے کا اہتمام اور اس قبلے سے محبت اور اس قبلے کی طرف رخ کرنا زندگی میں بھی، اور جب میت کو دفناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح دفنایا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ تو پھر تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم اس قبلے کو چھوڑ دو اور کسی اور قبلے کی طرف رخ کرو، اور ان میں سے کوئی بھی گروہ دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف منہ کر لیا، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی پیروی، حکم کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، یعنی ہر شخص کی زندگی میں ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی کا جس کے لیے وہ جیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگوں کی زندگی میں کوئی خاص چیز ختم ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی چلا جائے، تو کہتے ہیں کہ اب تو جینے کا کچھ مزہ ہی نہیں، اب کس کے لیے جئیں، کیونکہ ان کا سینٹر آف لائف وہ شخص تھا یا وہی خاص چیز تھی یا وہ کچھ کام تھا۔ لیکن ایک مومن کے لیے سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھنا، نیکیوں میں دوڑ لگانا، یہ ہماری زندگی کا گول ہونا چاہیے۔ ہمیں کس لیے جینا ہے؟ نیکیوں میں دوڑ لگانے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے معاملات میں ہم بعض اوقات اوپنلی اور بعض اوقات سیکریٹلی دوسروں کو کمپیٹ کر کے ان سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی طرح دوسرے سے آگے جانے کی فکر میں ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو آپ سڑک پہ جا کے دیکھ لیجئے کہ گاڑیاں کس طرح دائیں بائیں سے اوورٹیکنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور بچوں کا آپ دیکھ لیجئے گاڑی میں بیٹھ جائیں تو ابا جلدی آگے لے جائیں، آپ اس کو کاٹ دیں، ادھر سے نکلیں۔ بچوں کے اندر بھی نا ایک کمپٹیشن اور ایک آگے نکلنے کا ایک خاص شوق ہوتا ہے، اور ساری زندگی انسان کو کسی نہ کسی طرح یہ شوق لگا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی خاص چیز میں آگے نکلنے کا۔ لیکن ایک مومن کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ اسے نیکیوں میں آگے نکلنا ہے اور نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ نیکی کے معاملے میں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں اچھا ابھی اور لوگوں نے کر لیا یا نہیں کیا،
اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اور نہیں کر رہے تو ہم کہتے ہیں خیر خیر ابھی کوئی بات نہیں، ابھی تو فلاں بھی نہیں کر رہا، ابھی فلاں بھی نہیں کر رہا، میں بھی کر لوں گی ایک دن. اور یوں ہی سوچتے سوچتے وقت گنوا دیتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، کیونکہ دنیا میں جو نیکیوں میں آگے جائے گا وہی آخرت میں بھی آگے ہوگا، وہی بلند منزلیں پائے گا. جو دنیا میں نیکی میں پہل کر لے گا وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہو جائے گا. یہ سبقت لے جانے والے لوگوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے جاتے ہیں. مثلا نماز اول وقت پڑھنا، اگر روزے چھٹ گئے ہیں تو جلد از جلد پہلی فرصت میں ان کو پورا کرنا. حج فرض ہو گیا ہے تو حج کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہونا. زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے تو ایک دن بھی آگے نہ جانے دینا، مقررہ مدت سے پہلے ہی نکالنے کی فکر کرنا. یہ نہیں کہ 6 مہینے پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اور ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں کس کو دیں کس کو نہ دیں. ہاں وہ سوچا ہوا رکھی ہوئی ہے، دیں گے، ابھی کوئی ذرا مستحق نہیں ملا ہمیں. نہیں، آپ کو نکالنا ہے، اس کے لیے پتہ کرنا ہے. اب یہ آپ کا مال ہی نہیں رہا، یہ تو کسی اور کا ہے جو آپ کے مال میں ہے، اور اگر آپ نے نکالنے کی فکر نہ کی تو آپ کے مال کو بھی برباد کرے گا. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ فرائض کی ادائیگی میں جلدی جلدی سے مراد ہیسٹی ہونا نہیں ہے، اس سے مراد جب حکم آ جائے، وقت آ جائے تو پھر کرنے کی فکر کرنا. اسی طرح سنت کے معاملے میں بھی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی جلدی کرنا، آگے بڑھنا، کیونکہ جو آگے بڑھیں گے وہ آگے ہی بڑھ جائیں گے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں، یعنی یہ اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے. اور اس میں آپ دیکھیں حدیث میں ایک عورت کی مثال پتہ چلتی ہے، کیونکہ خواتین کو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا شاید یہ کسی اور کے لیے، ہم تو بہت مجبور ہیں، بہت سے کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی. نہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن نیکی کے کاموں میں آگے کتنا بڑھتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون مدینہ میں رہتی تھی اور اس کے پاس کچھ بکریاں تھیں اور وہ چرخہ کاٹتی تھی، وہ تکلا جو ہوتا ہے دھاگا بنانے کا روئی سے، وہ تھا اس کے پاس، اپنا کام کاج کرتی تھی. تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ کہیں جا رہا ہے اللہ کے راستے میں. تو اس نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں گی اور جو کام خدمت میں کر سکی وہ میں کروں گی. اس نے جلد سے جلد فیصلہ کیا اور چل دی. اب ہوا یہ کہ وہاں گئی، اپنا کام کاج کیا. جب وہ جماعت واپس آئی اور وہ بھی واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بکری بھی گم ہے اور وہ تکلا بھی گم ہے. تو کہنے لگی اللہ، تو نے اپنے راستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی ہے اور میری بکری اور تکلا گم ہو گیا ہے. اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دے کر تجھ سے اپنی بکری اور تکلا طلب کرتی ہوں، میری بکری واپس دے دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے مطالبے کی شدت بیان کرنے لگے کہ وہ کس طرح دعائیں کر رہی تھی کہ میری بکری مجھے چاہیے واپس، میرا تکلا میرا تکلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اس کی دعا سنی اور اس کی بکری کے ساتھ ایک اور بکری بھی اس کو ملی اور اس تکلے کی طرح ایک اور بھی ملا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی بندے کو آزماتا ہے، کیونکہ جب ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے نا تھوڑا بہت، تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ ہی سے بات کریں کہ بھئی یہ کیوں ہوا ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے واپس، ہم اللہ سے لاڈ نہیں کرتے اور ہم اعتراض کرنے بیٹھ جاتے اور لوگ بھی ہمیں سنانے بیٹھ جاتے اور نکلو اور گھر سے جاؤ، یہ تم گئی ہو نا تبھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ صحیح کہتے ہیں، اب تو میری توبہ، آئندہ نہیں جاؤں گی. نیکی کے کام میں پیچھے رہ جاتے ہیں. نہیں، یہ مت سوچئے کہ آپ نیکی کے کام میں نکلیں گے تو آپ کی آزمائش نہیں ہوگی، امتحان ہوگا، لیکن پھر اس میں کون ثابت قدم رہتا ہے؟ جو ثابت قدم رہے گا وہی آگے بڑھ جائے گا. اور پھر اگر مشکل آ رہی ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی سے مطالبہ کرے کہ پورا کرے ہمارا. بندے کیا کریں گے؟ لیکن ہم پھر بندوں کے پیچھے پڑ جاتے، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا. اللہ سے مانگیں، خوب خوب مانگیں اور وہ دے گا. تو فاستبقوا الخیرات، کسی بھی وجہ سے نیکیوں میں پیچھے نہ رہیں، نیکیاں کرتے چلے جائیں. کسی کی مخالفت، کسی کے رویے، کسی کی بات سے ہرٹ ہو کے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیشہ ہر چیز ہماری مرضی کی ہو نہیں سکتی، تو ہمارا فوکس مقصد پہ ہونا چاہیے. ہم نے وہاں پہنچنا ہے، یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ ٹریفک ہے یا نہیں. جانا ہے نا، ایئرپورٹ جانا ہو تو جاتے ہیں نا. کیا کرتے ہیں؟ 2 گھنٹے پہلے نکلتے ہیں. جو آدھے گھنٹے کا راستہ ہے وہ 2 گھنٹے پہلے نکل کے پہنچتے ہیں، کیونکہ پہنچنا بہت ضروری ہے. جانے والے کیا کہتے ہیں؟ میرا جانا، پہنچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے میں پیچھے نہیں رہ سکتا. تو اس لیے فاستبقوا الخیرات. اب دیکھیے کہ یہ جو کی ورڈز میں آپ کو دے رہی ہوں نا، بس اگر پورے پارے میں سے چند ایک بھی آپ اپنے لیے لکھ لیں نا، اور آئندہ کے لیے پھر آپ کو یہ ریمائنڈر دیتے رہیں گے.
کہ وہ میں نے تو رمضان میں یہ گول سیٹ کیا تھا، میں نے تو دورہ قرآن کے درمیان یہ بات سوچی تھی، میرے ذہن سے کیوں نکل گئی؟ کیونکہ انسان بھولنے والا ہے، انسان بھولنے والا ہے، لہٰذا اس بھول کا علاج کیجئے، ان چیزوں کو اپنے لیے لکھ لیجئے، اپنے ساتھ قلم ضرور لایا کیجئے، بہت کچھ لمبے چوڑے نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں، لیکن کی ورڈز لکھ کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کا پابند کر لیں۔ پھر فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، تمہیں پکڑ لے گا، تمہیں پا لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے تم کہاں کیا کر رہے ہو، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ دیکھیے کتنا اہم حکم ہے، جہاں بھی تم ہو، ایسٹ میں ہو، ویسٹ میں ہو، پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں ہو، اپنا رخ قبلے کی طرف رکھ کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، وہ باتیں کرتے رہیں گے اور تم اگنور کرتے رہنا۔ فلا تخشوہم وخشونی، یہ بھی کی ورڈز ہیں، فلا تخشوہم وخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندوں سے نہ ڈرو۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم بندوں سے ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کیے جاتے ہیں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، صراط مستقیم کی طرف چل پڑو اور اس پر قائم رہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ اسی طرح جیسے میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہٰذا اب تم کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی اللہ نے اگر تمہیں آیات سکھائیں، تمہارے تزکیے کا انتظام کیا، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، تو یہ سب کچھ سیکھ کر جان کر پھر تمہاری زندگی کیسے بسر ہونی چاہیے؟ اللہ کی یاد میں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ بندہ مومن اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو بے ساختہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر حال میں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، نتیجے میں کیا سامنے آتا ہے؟ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اکیلے میں اس کو یاد کرتے ہیں، اور جب بندہ بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتے ہیں، فرشتوں کی مجلس میں، کہ دیکھو فلاں میرا بندہ فلاں مجلس میں بیٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری عام طور پر مجلسیں اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہیں۔ جب ہم لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں بھول کے ہی کوئی بات اللہ کی آ جاتی ہے یاد، ورنہ تو پھر دنیا کے دھندے اور عام باتیں، اللہ کا ذکر کم ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کوئی مجلس ایسی نہ ہو کہ جس سے ہم اٹھیں اور اس میں ہم اللہ کو یاد نہ کریں، کیونکہ اس کا اجر اور اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ ذکر انسان جب تنہائی میں کرتا ہے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں؟ اس کا جواب اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی الہ نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد،
تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہی میری ہی لیے ہے، تعریف بھی میری ہی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میری توفیق کے بغیر گناہ سے بچاؤ نہیں اور نیکی کی طاقت نہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے استاد اغر نے حدیث بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی، وہ آگ سے بچ گیا۔ تو آپ سوچئے، جب آپ اکیلے میں چپ کر کے ذکر کر رہے تھے نا، اپنے بستر میں لیٹ کے یا کبھی کام کاج میں یا واک کرتے ہوئے یا ایسے ہی اکیلے بیٹھے اور رب کو یاد کر رہے ہیں، تو رب جواب بھی دیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں رب جواب دیتا ہے، تو اس لیے ذکر میں کوتاہی یا کمی نہ کیا کریں، رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بندوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، جواب ہی نہیں دیتے بعض اوقات، آپ میسج میں میسج کرتے ہیں، کال پہ کال کرتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، جواب نہیں دیتے، چھوڑیں ان کو، پکاریں اللہ کو، یاد کریں اللہ کو، ذکر کریں اللہ کا۔ اور پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے۔ ایک دیہاتی تھا، ایک عام شخص۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اس طرح کہا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بدو نے یہ اپنی انگلیوں پہ گن لیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چلا گیا۔ لیکن کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا خستہ حال بدو اب کچھ سوچنے لگ گیا ہے۔ نہیں، پیار سے اس کو کہا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو ساری اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے آرابی، جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، یعنی وہ تمہیں جواب دے گا۔ جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا۔ اور جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو بدو نے اپنے ہاتھ پر 7 کلمات گن لیے، یہ 7 چیزیں مجھے کرنی ہیں، کچھ مشکل نہیں، یہ سب آپ کو آتی ہیں، صرف کم از کم دن میں 1 دفعہ ہی کہہ لیا کریں یا کسی خاص وقت میں اس کو پڑھ لیا کریں۔ بس ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم مختلف کاموں کے ساتھ مختلف اذکار کو باندھ لینا تو پھر چھٹتے نہیں، لکھ کے آپ کہیں لگا سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ بس اللہ جواب بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اس پہ یقین رکھیے، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا۔ ذکر کے ساتھ ساتھ ہر حال میں اللہ کا شکر، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ یعنی جب تمہیں کوئی چیز تکلیف دے، کوئی ہرٹ کر دے تو ذرا صبر بھی کر لیا کرو۔ ہم میں صبر نہیں ہوتا، ہم فوراً واویلا شروع کر دیتے، رونا دھونا، شکوے شکایتیں ناراضگیاں، چیخ پکار۔ کیا اسی کا نام صبر ہے؟ کیا اس کو صبر کہتے ہیں؟ نہیں، جب دکھ پہنچے تو صبر کرو، ذرا انتظار کرو، ذرا چپ ہو جاؤ، تھوڑا وقت گزرنے دو۔ یہ جو آگ بھڑکی ہے نا تمہارے دل کے اندر، اس نے ٹھنڈا ہونا ہے، اس شعلے نے نیچے آنا ہے، اور پھر یہ تمہاری زبان سے نکلی باتیں تمہیں کو شرمندہ کریں گی، تمہارے لیے خیر اور بھلائی کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ اس لیے ذرا صبر سے کام لو، اور اگر نہیں ہو رہا صبر، اٹھو وضو کرو اور مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، رو اللہ کے سامنے، کرو فریادیں، مانگو دعائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہم نہ صبر کرتے ہیں اور نہ ہی نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں، بس جس حال میں ہوتے ہیں اسی کو ریپیٹ کیے چلے جاتے ہیں اور اپنی پریشانیوں میں صرف اضافہ ہی کرتے ہیں، اور اپنے غلط باتوں کے ذریعے بعض اوقات اپنے اعمال کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا، ایمان، جس میں ایمان ہوتا ہے اس میں صبر بھی ہوتا ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے وہ پھر نماز سے مدد لیتا ہے اور پھر اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین،
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں نا ہمیں اللہ کا ساتھ ملے، کوئی ہو جو ہمیں ہیلپ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی شخص آپ کو ایسی بات کر دیتا ہے، سارے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت آپ اور فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. اس وقت آپ اگر صبر کریں گے اور تھوڑا انتظار کر لیں گے، دیکھیں کس طرح اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کا دفاع کرتا ہے اور آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. یعنی سب سے زیادہ انسان کے لیے دکھ تکلیف کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر کوئی مارا جائے، کوئی اور اس کو مار دے. ایک تو ہوتا ہے نا نیچرل ڈیتھ ہوتی، اور ایک ہوتا ہے کوئی کلنگ ہوتی. تو وہ شوق ہوتا ہے انسان کے لیے، ابھی تو گیا تھا ہنستا کھیلتا، ابھی کہاں چلا گیا، ایک دم چلا گیا. اور پھر خصوصاً اللہ کے راستے میں، کسی اپنے ذاتی کام میں نہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے چلا گیا. ہاں، ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا آنر اور اعزاز ہے. اس موقع پہ صبر کرو اور ان کو مردہ بھی نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھتے کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے، کتنی اعلیٰ درجے کی زندگی ہے، کس قدر کوالٹی لائف ہے جس کی کوئی تمنا کرے. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. اللہ اکبر. مصائب خمسہ، 5 مصیبتیں کسی نہ کسی طرح انسان پر کبھی نہ کبھی آئیں گی. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ ہونا ہے، تیار رہو. یہ ہوگا. کیا ہوگا؟ کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی مال کم ہو جائے گا، کبھی کوئی جان چلی جائے گی، اور کبھی کوئی پھل یا تمہاری کوششوں کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو جائے گا. ایسے میں پھر کیا کرو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. کیا خوشخبری؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کا قول کیا ہوتا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، واپسی بھی ادھر ہی ہے. ایسا کہنے والوں کے لیے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. جب کسی بھی دکھ اور تکلیف کے موقع پر انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے کون سا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، مال چلا گیا یا اولاد چلی گئی یا کوئی اور پیارا عزیز چلا گیا، مجھے بھی تو جانا ہے، میں نے یہاں بیٹھے رہنا. یہ جدائی عارضی ہے، یہ وقتی جدائی ہے. اس کے لیے غم ایک حد کے اندر، ایک لمٹ میں. یہ نہیں کہ اس غم کو اپنے اوپر ایسا مسلط کر لے کہ کچھ اور عمل کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. فرمایا کہ جن کی سوچ یہ ہوتی ہے اس موقع پر اپنی موت کو یاد کر لیتے ہیں، اپنی واپسی کو یاد کر لیتے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمت نازل ہوتی، ورحمت، اور خاص رحمت آتی ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ ان کے ہدایت پر ہونے کی علامت ہے. اور جو ایسے موقع پر صبر نہیں کرتا اور اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب ان پہ مصیبت آتی ہے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ دعائیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ صدقہ دینا بند کر دیتے ہیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا اس لیے آج سے بند. نہیں، ایسے لوگ ہدایت پر ہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری مشکلات، کیا مشکلات ہیں؟ مشکلات تو دیکھیں ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے گزر چکے، اور ان میں خواتین بھی شامل ہیں. اور ان خواتین میں ایک خاتون حضرت ہاجر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کے ساتھ مکہ میں چھوڑ گئے تھے، اور پھر ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا. بچہ پیاس سے بے حال ہو گیا اور ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، اور وہ صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنے لگی کہ ان پہاڑیوں پہ چڑھ کے دیکھوں کوئی آس پاس کوئی انسان، کوئی چرند پرند، کوئی پانی کا انتظام کچھ تو ہوگا. لیکن کچھ بھی تو نہیں تھا. آخر اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے زمزم کا انتظام کر دیا، اور ان کی اس بھاگ دوڑ کو ہم سب کے لیے ایک مثال بنا دیا. اور جو بھی حج یا عمرے پہ جاتا ہے اس کو صفا مروہ کا طواف کرنا ہوتا ہے. کیسے کیسے تھکتے ہیں ہم وہاں جا کر. یعنی حج کے، عمرے کے خاص طور پر ارکان میں سے سب سے مشکل رکن ہے. بس ہو جاتی ہے وہاں جا کر. تو اس وقت کون ہے جو حضرت ہاجر کو یاد نہ کرے کہ کیا عظیم خاتون تھی. اب تو وہاں ایئر کنڈیشنز ہیں اور بہترین فلورنگ اور بہترین انتظامات، اور اس وقت تو وہ چٹیل میدان اور شاید کنکریاں اور پتھر تھے اس راستے میں، پہاڑی سا علاقہ تھا. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں.
اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا. سبحان اللہ. ایک عورت کا عمل اس قدر پسندیدہ قرار دیا گیا جو سراسر اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں تھا. لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے. کیونکہ مشرکین نے یہاں بت رکھ دیے تھے تو مسلمان تھوڑے ہیزیٹنٹ ہوئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ہم دوبارہ اس کا طواف نہ کر سکیں ان بتوں کی وجہ سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اب سب بت وغیرہ وہاں سے ریموو ہو گئے. کہا کہ تم اس پر اب خوشی سے طواف کرو اور برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام جو بھی کرے گا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا جو خوشی سے نیکی کا کام کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ تو اللہ قدردان ہے، خوب جانتا ہے کون کس دل کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے. کبھی صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنا پڑتا ہے اور کبھی انسان کو جہاں وہ ہوتا ہے وہاں کوئی خاص دوڑنی پڑتی ہے نیکی کے لیے، اسے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے علاوہ کوئی ایکسٹرا ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. تو جو خوشی سے یہ کام کرے گا والنٹیئر کرے گا، تطوع والنٹیئر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللہ قدردان ہے. کیونکہ ہم بعض اوقات ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، بندوں نے ہمیں اپریشیٹ ہی نہیں کیا، کوئی ہمیں اس پر کوئی انعام نہیں دیا، کوئی ہمارا نام بلند نہیں ہوا. بھائی پتہ ہے جس کے لیے تم کر رہے ہو وہ خوب جانتا ہے، وہ شاکر علیم ہے. پھر فرمایا جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے. یعنی جو حق کو چھپائے لعنت کا مستحق ہوتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. واپس نہیں آ سکتا کوئی دنیا میں توبہ کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے. لہٰذا آج کا ایمان بڑا قیمتی ہے اور آج کی توبہ بھی بڑی قیمتی ہے. مرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں ممکن نہ ہو سکیں گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اس رحمان الرحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں. اس کو پہچاننا ہو تو اس کی تخلیق کو دیکھو، اس کے افعال کو دیکھو، اس کے کاموں کو دیکھو، اس نے کیا کچھ بنایا ہے، اس کی نشانیوں پر غور کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ساخت میں، رات اور دن کے مسلسل ایک دوسرے کے بعد آنے میں، یعنی ایک جاتا اور ایک آتا ہے، اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں. قدیم زمانہ سے یہ ٹرانسپورٹ انسان کے کام آ رہی ہے، جب جہاز نہیں تھے، جب گاڑیاں نہیں تھی. اور بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے. سبحان اللہ، پانی انسان کی زندگی میں نہایت اہم ہے. پانی ہی سے تو زندگی ہے، اور پانی کا انتظام اللہ نے کتنا وافر کیا. ہمارے پاؤں کے نیچے سے بھی نکالا، زمین میں بھی ذخیرہ کیا، اور وہ اوپر سے بھی برساتا ہے. دونوں طرح انسان کو سیراب کیا اس نے. پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے. یعنی یہ بارش صرف انسانوں اور حیوانوں کے لیے نہیں، زمین کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے. پودے بھی اگتے ہیں اور پھر ان پودوں کو کھا کر چرند پرند اور مختلف حیوانات جو ہیں وہ بھی زندہ رہتے ہیں. پھر ہر طرف زندگی پھیل جاتی ہے ہواؤں کی گردش میں، کیونکہ ہواؤں کی گردش سے ہی بارشوں کا نظام منسلک ہے، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے. سبحان اللہ، بادل کسی چیز پر رکھے ہوئے نہیں ہیں، ہوائیں اٹھائے ہوئے انہیں، لیکن وہ انویزیبل ہیں، نہ وہ آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے اور نہ وہ زمین پر ٹکے ہوئے. بیچ میں، بیچ سے مراد یعنی ہم سے اوپر اتنے فاصلے پر کہ جہاں وہ سہولت کے ساتھ گزر بھی جائیں اور پھر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں برس بھی جائیں. ان نشانیوں پہ غور کرو. اور کراچی والوں، یہاں سے تو ہر وقت بادل اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے بادل اور اتنے خوبصورت بادل نظر آتے ہیں. یہ سارے متوجہ کرتے ہیں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کہ کس نے یہ اٹھائے، یہ سمندر سے پانی کس نے اٹھایا، اور کس طرح سبک رفتاری کے ساتھ. ویسے ہوا چلتی ہے تو کتنی تیز چلتی ہے، لیکن جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے بادل کے ساتھ تو کس طرح
پتہ بھی نہیں چلتا. آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ بادل تیز رفتاری سے چلتے تو ہمارا سر گھوم جاتا. سوچیے نا ذرا، اگر تیزی سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تیزی سے گزر رہے ہیں، جیسے آپ کی گاڑیاں نیچے گزر رہی ہیں، ٹریفک بھاگ دوڑ رہی ہے، اگر یہ آسمانی ٹریفک بھی اسی طرح بھاگتی تو پھر کیا بنتا؟ چین کہیں نہ ہوتا. لیکن وہ اس کو خوبصورتی سے اپنی شیپس بھی بدلتے چلے جاتے ہیں، یعنی بور بھی نہیں کرتے آپ کو. اگر آپ زیادہ دیر دیکھیں تو ایک کے بعد ایک حالت میں تبدیل ہو کر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. ان میں غور و فکر کرو، یہ کس نے کیا؟ یہ کون ہے بنانے والا؟ اور کون ہے ان کو بیچ میں ٹکانے والا؟ ان سب میں بے شمار نشانیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ سے محبت کرنے کی بجائے کچھ اور ہستیوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یعنی بعض اوقات انسان انسانوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ ہر وقت انہی کی یاد دل پہ سوار رہتی ہے، انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور انہی کی باتیں یاد کرتا رہتا ہے اور انہی کے قصے سناتا رہتا ہے یا سنتا رہتا ہے، انہی کی یاد میں اس کو سکون ملتا ہے. لیکن مومن کے لیے تو اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. اس محبت کی نشانی کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس کا گرویدہ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسی کے آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، اسی کی یاد ہوتی ہے، اسی کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور پھر دل ٹوٹتے ہیں اور پھر انسان پریشان ہوتا ہے. لیکن اللہ محبت کی زبردست قدردانی کرتا ہے. اللہ سے بڑھ کر اس محبت کا کوئی قدردان نہیں. لہٰذا ایمان کی علامت، پھر ایمان کی بات کروں گی، والذین آمنوا، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، عزیز، دوست، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے رب کو چاہتے ہیں. ایسے چاہنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ یاد رکھیے، جب اللہ کی محبت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو وہ اعضاء پر ظاہر ہونے لگتی ہے، وہ ظاہر میں نظر آنے لگتی ہے. کیسے؟ ایسا انسان اللہ کی اطاعت میں دوڑتا ہے، فاستبقوا الخیرات اس کی زندگی کا موٹو ہوتا ہے. وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا حریص ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ سرگوشیاں اور مناجات کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے، اسے نماز میں لطف آتا ہے، اسے دعا میں مزہ آتا ہے، اسے ذکر سے سکون ملتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوتا ہے، اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے، اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے انس نصیب ہوتا ہے اور ذکر کے بغیر اس کو وحشت ہوتی ہے. اسے لوگوں کی مجلسوں میں زیادہ مزہ نہیں آتا، اس کا دل تنہائی میں لگنے لگتا ہے کیونکہ وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے. دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اس کے دل میں ہر اس شخص کی محبت آتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. پھر وہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہتا ہے اور اسی کو ترجیح دیتا ہے. اس کے احکامات اس کے لیے ہر ایک کے حکم سے آگے ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ بندہ جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے. بخاری میں حدیث قدسی میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. یعنی سب سے زیادہ بندہ فرض ادا کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. یعنی ایسا بندہ پھر واقعی اللہ کا قرب محسوس کرنے لگتا ہے. اس کے کان، آنکھیں، ہاتھ، دل، زبان، پاؤں، ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں. وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنی ایسی ہی محبت عطا کر دے. لیکن جو لوگ اللہ سے بڑھ کر اور معبودوں کو چاہتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے آج ہی ان ظالموں کو سوج جائیں کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا
اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہمیں پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ ہے غیر اللہ کی محبت کا نتیجہ۔ پھر فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، سب لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کیا حکم ہے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ دو چیزوں کا اہتمام، ایک حلال ہو، دوسرے صاف ستھری ہو، طیب ہو، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سنتے۔ یاد رکھیے جب انسان غیر اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی، بس وہ ایک آواز ہوتی ہے، وہ دل میں نہیں اترتی، اس لیے کہ دل میں تو کچھ اور بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیتا ہے اور اس کا دل اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان سے بھر جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، بہت اہم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، کیونکہ حق نہیں سنتے سمجھتے، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایمان والوں کو بھی کیا حکم ہے؟ طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، جنک نہیں کھاؤ، اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وہ کھانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اگر حلال صاف پاک کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ حکم دے رہے ہیں نا کہ کھاؤ، ایسا کھاؤ اور شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ کچھ لوگ اللہ کا حکم سن کر اس پر عمل کر لیتے ہیں اور کچھ اس پر بحثیں کرنے لگتے ہیں۔ تو جو لوگ بحثیں کرتے ہیں اور اس پر وائے اور کیوں اور یہ حکم کیوں اور ایسا کیوں، وہ لوگ عمل نہیں کر پاتے اور پھر وہ حق سے بہت دور جا پڑتے ہیں، کیونکہ جو جس حکم کی جتنی بال کی کھال اتارے گا اتنا ہی وہ عمل سے دور چلا جائے گا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ تو نیک کون ہے؟ جو سب سے پہلے اپنا ایمان مکمل کرے، پھر کیا کرے؟ اور اللہ کی محبت میں یعنی اللہ ہی کی خاطر اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر
اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ دوسرا کام خدمت خلق، ایمان لانے کے بعد بندوں کی ضروریات کا خیال۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ترتیب کیا ہے، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق کہ صلہ رحمی بھی ہو، پھر یتیموں کی باری کہ وہ عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں اور ضرورت مند ہوتے ہیں، پھر مساکین کیونکہ وہ فاقہ کش ہوتے ہیں، ضرورت مند ہیں، پھر مسافر کیونکہ وہ گھر سے دور ہوتے ہیں، ضروریات پوری نہیں کر پاتے، پھر مانگنے والے اگرچہ محتاج نہ بھی ہوں لیکن ہاتھ پھیلا دیا تو پھر کچھ نہ کچھ دے ہی دو، اور پھر غلاموں کی رہائی وغیرہ میں اور دیگر کاموں میں۔ اس کے بعد صرف انہی کاموں میں مشغول نہیں رہتے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اور پھر نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں تو وفا کریں۔ کل بھی عہد کی بات ہوئی تھی، وعدے کی بات ہوئی تھی، اور آج بھی وعدے کی بات ہو رہی ہے۔ کمٹمنٹس نبھائیں، ذمہ داریاں پوری کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ صبر ضروری ہے، یہی ہیں سچے لوگ اور یہی ہیں متقی لوگ۔ تو لیجیے آج متقین کی کچھ اور صفات سامنے آ گئیں، کیونکہ کتاب متقین کو ہدایت دیتی ہے، ان کے لیے رہنمائی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا، یعنی قاتل سے بدلہ لیا جائے گا۔ کس طرح؟ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہی غلام قتل کیا جائے، عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو، اب آپ دیکھیے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، خواہ ایک دوسرے کے حق میں اتنا بڑا جرم ہو جائے کہ قتل تک نوبت جا پہنچے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، یعنی قصاص میں معافی یا دیت، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کی بجائے معاف کر دیا جائے اور دیت تک بات رہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے خاص تمہارے لیے ہے، ورنہ اس سے پہلے اہل تورات کے لیے قصاص تھا، معافی یا دیت نہ تھی، اور نصارہ میں صرف معافی، قصاص تھا نہ دیت تھی۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی جب قاتل سے بدلہ لیا جائے گا یا اس کو سزا ملے گی تو پھر مزید قتل نہیں ہوں گے، بہت سی زندگیاں محفوظ رہیں گی۔ امید ہے تم اس قانون کی خلاف ورزی سے بچو گے، پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حکم قانون وراثت کے آنے سے پہلے کا ہے، اب وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہوتی، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب بھی ایک مسلمان کو اپنے مال کے 1/3 میں وصیت کی اجازت ہے، جو وارثوں کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے ہوگی۔ مثلاً صدقہ جاریہ کے کام میں انسان اپنے موت کے بعد اپنے مال کا کچھ حصہ دینا چاہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے، یا اسی طرح کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جو وارث نہیں بنتے، ان کے حق میں بعض اوقات اڈاپشن کے کیس میں جس بچے کو آپ نے اڈاپٹ کیا اس کا تو وراثت میں حصہ نہیں، تو اس کو وصیت کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ سارا مال اس کو وصیت کر جائے تو پھر اس وصیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف 1/3 میں سے لے سکتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے روزے؟ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ کیا حاصل کرنا ہے؟ کیا گول ہے ہمارا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ فائدہ کیا؟ کیسے؟ دنیا میں انسان گناہوں سے بچے اور آخرت میں آگ سے بچ سکے۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ متقین کون ہوتے ہیں؟ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتا ہے۔ یعنی صرف نیکی کے کام کرنا تقوی نہیں، جب تک انسان گناہوں سے نہ بچے۔ یاد رکھیے، وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا جو گناہوں سے نہیں بچتا، کیونکہ ہم تقوی لفظ تو بولتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ تقوی ہے کیا۔ رمضان اللہ کی رحمت سے
برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تاکہ ہم اپنے اندر اتنی قوت پیدا کریں کہ جو بری عادتیں ہمیں پڑی ہوئی ہیں اور جو غلط کام ہم کر رہے ہیں، جو حرام کام ہماری زندگی میں تھوڑے یا زیادہ کسی نہ کسی طرح شامل ہیں، وہ حرام کاموں میں والدین کی نافرمانی بھی ہے، غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، یہ سب چیزیں، ان سے بچنے کی ہمیں ٹریننگ ہو۔ کیسے بچیں؟ روزہ اس کے لیے ہمیں ٹریننگ دیتا ہے۔ روزہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ چند مقرر دن کے روزے ہیں، 10 10 10، ایک اشرا، دوسرا اشرا اور آخری اشرا، اور پھر عید۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اگر روزے قضا ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ بعد میں قضا رکھیں۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ یہ ابتدائی حکم ہے جو بعد میں منسوخ ہوا۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے، 2 وقت کا کھانا کھلا دے، زیادہ مسکینوں کو کھلا دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف بتا دیا گیا کہ کتنا کرنا ہے، اور دوسری طرف بتا دیا گیا کہ زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں، جتنا چاہو کرو۔ تو ہم عام طور پر ایسے احکامات میں صرف اتنے پہ رہتے ہیں جتنا ہمیں کہہ دی۔ اچھا ایک مسکین کو کھلانا ہوگا، 30 روزوں کے لیے 30 مسکینوں کو کھلانا، اچھا ایک دن میں کتنا کھانا دینا ہوگا، کتنے پیسے دینے ہوں گے، بھائی دیکھ لو جو خود کھاتے ہو وہی۔ اچھا پھر وہ بریانی اور وہ جو رمضان میں تو زیادہ کھاتے ہیں نا، اور بھی حالانکہ روزے کا مقصد تو یہ کہ ذرا کھانا لمیٹڈ رکھو، لیکن ہم تو تھوڑا اور آگے کو چلے جاتے، تو وہ مسکین کو بھی وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ تو ایسے میں صرف ناپ ناپ کے، تول تول کے، گن گن کے نہیں، کھلے دل سے دو۔ دینے والوں کو ملتا ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جب آپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے آپ کو لوٹاتا ہے۔ لہٰذا روزہ تو اس لیے بھی ہے کہ بھوک سے تمہیں مسکینوں کا خیال آئے۔ مسکین ہوتے ہیں نا وہ لوگ جن کو پورا کھانے کو نہیں ملتا، جن کے پاس ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے سب کچھ نہیں، ان کی تکلیفوں کو بھی محسوس کر سکو۔ تو اسی لیے روزے کا کفارہ بھی یہی رکھا گیا کہ پھر انہی تک جائے، یعنی خود نہیں رکھ سکتے تو جو پہلے سے ہی ہر وقت بیچارہ روزے جیسی کیفیت میں ہے، پورا کھانا نہیں ملتا، ان کی طرف کھانا لے جاؤ۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے عذر پر روزہ چھوڑ نہ دو۔ وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو آپ نے پوری کیفیت بتائی نہ ہو، بس اتنی بتائی ہو کہ جس سے ڈاکٹر مرضی کے مطابق فیصلہ دے دے۔ یہ وہ مفتی صاحب نے کہا ہے، ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو آپ نے پوری بات نہ بتائی ہو، تو وہ الزام مفتی صاحب پہ نہیں جائے گا، آپ پہ آئے گا۔ اس لیے روزہ ایک فرض عبادت ہے، گھبرا کے چھوٹی موٹی بات سے اسے نہیں چھوڑیں، کوشش کریں رکھنے کی، اور اگر ہاں واقعی مرنے لگے تو پھر کھول لیں۔ لیکن آج تک کوئی روزہ رکھ کے مرا نہیں، میں نے نہیں سنا کہ کوئی روزہ رکھ کے مرا ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہیں۔ عام دنوں سے زیادہ تلاوت بھی کیجیے، کچھ نہ کچھ یاد کر لیجیے، سورۃ البقرہ شروع کر لیجیے، جس کا پڑھنا باعث برکت، چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ ایک ایک آیت تھوڑی تھوڑی، اگر اس رمضان میں 30 آیتیں یاد ہو جائیں، اگلے رمضان میں 30 اور کر لیں، پھر 30 اور کر لیں، ہو سکتا ہے ایک رمضان کر کے پوری سورۃ البقرہ یاد ہو جائیں۔ اور اگر سارا سال ہفتے میں ایک آیت بھی کر لیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی آیتیں ہو سکتی ہیں۔ تو کچھ حصہ حفظ کا، کچھ تلاوت کا، کچھ لسننگ کا، کچھ نماز میں سننے کا، کچھ دورہ قرآن اور ترجمہ اور غور و فکر اور تدبر کا۔ یعنی رمضان میں فوکس قرآن پر ہو، کیونکہ وہ رمضان جس میں قرآن ہوتا ہے وہ واقعی بہت بابرکت ہوتا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں خصوصاً قرآن پڑھنے سے کچھ اور ہی طرح سمجھ آتا ہے۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی جہاں روزہ رکھنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ سرپرائز ہے اس کی جزا، باقی چیزوں کی بتائی 10 گنا 30 گنا 100 گنا، لیکن روزے کے لیے کہا کہ نہیں، یہ تو خاص میرے لیے بندہ عبادت کرتا ہے، اس لیے اس کا انعام بھی میں قیامت کے دن خود ہی دوں گا۔ یعنی آپ سوچئے پھر وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس لیے
بہت ہی بہترین عبادت ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے کہ اگر کسی کے لیے روزہ بہت مشقت کا باعث ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، حاملہ عورت ہے، بچے کو دودھ پلانے والی کہ بچے کے لیے اور کچھ نہیں کھانے کو، فیڈر ویڈر ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر صرف ہولی سولی آپ کے دودھ پر ہے بچہ، تو پھر اس صورت میں رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو بعد میں رکھ سکے تو وہ رکھ لے، لیکن اگر کوئی ایسا بوڑھا بیمار ہے جو بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر فدیہ ہی کافی ہوگا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، 10 روزے چھوڑے تو 10 رکھو، اور یاد رکھیے پیریڈز میں جو روزے چھٹتے ہیں ان کی بھی قضا ہوتی ہے، کیونکہ میں نے کسی کہتے ہیں اسے نا وہ ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑے، وہی ٹھیک ہے جان بوجھ کے نہیں چھوڑے، مجبوری سے یا معذوری سے ہی چھوڑے گئے، لیکن اللہ کا حکم ہے نا کہ ان کی گنتی پوری کرنی ہے۔ حضرت عائشہ بتاتی ہے کہ ہم روزوں کی گنتی پوری کرتے تھے، لیکن نماز جو چھوٹ جاتی تھی پیریڈز میں وہ نہیں دوبارہ دہراتے تھے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی اس رمضان کے ذریعے، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عید کے دن خوب تکبیرات پڑھو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، کیا پوچھیں کہ رب کہاں ہے، کیا ہماری دعائیں سنتا ہے، اور اسی طرح کے سوال، تو ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ بے شک میں بہت قریب ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، دن کو پکارے رات کو پکارے، بیٹھے کھڑے لیٹے، دکھ درد میں خوشی میں، جب بھی مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ رب نے میری بات سن لی اور جواب مل گیا مجھے۔ اس کو قبولیت سے زیادہ اس بات کا شوق اور محبت اور ایک اطمینان اور خوشی ہوتی ہے کہ میرے رب نے میری بات سن لی، وہ قریب ہے مجھ سے۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو آپ رب کے قریب ہوتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بات سننی چاہیے اور اس کو ماننا بھی چاہیے۔ کوئی بھی تعلق ایک طرفہ نہیں ہوتا، دو طرفہ ہوتا ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، اعتماد کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پالیں، راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، کیونکہ حکم واضح نہیں تھا، تو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن تھا وہ قائم بھی کر لیتے تھے، لیکن دل میں تھوڑی گلٹ اور کھٹک بھی تھی کہ پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ دن میں تو منع ہی تھا، روزے کی حالت میں تو یہ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا، کھانا پینا بھی منع اور سیکشل ریلیشن شپ بھی منع، لیکن رات کو کھانے کی تو اجازت ہے، کیا اس ریلیشن شپ کی بھی اجازت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی تھوڑے کنفیوز تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، اور اب تمہیں اجازت ہے تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ یعنی روزہ ایک عبادت ضرور ہے، کھانا پینا دن میں منع ہے، یہ اس تعلق کو منع کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر رات کو بھی یہ تعلق منع ہو اور انسان کے اوپر ایسی مشقت ڈال دی گئی ہو جس کو وہ نبھا نہ سکے۔ ہمارا دین اعتدال والا دین ہے، خوبصورت دین ہے، جس میں بندوں کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، اس کی رعایت رکھی گئی ہے، ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ فرمایا نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، یعنی سحری کا وقت ہو جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اعتکاف میں یہ تعلق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، یہ لمٹس ہیں، ان کو نہیں کراس کرنا، یہ باؤنڈریز ہیں اس کی، ان کے قریب نہ پھٹکنا، کیونکہ قریب جانے سے کیا ہوگا، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا، انسان اس میں جا پڑے گا جس سے منع کیا اللہ نے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور ناروا طریقے کیا ہیں کہ زبردستی، جبر سے، غصب، ڈاکہ، چوری، خیانت، دھوکہ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو، یعنی رشوت مت دو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ
جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے، یعنی جو شخص روزے میں حلال چیز کھانے سے رک سکتا ہے تو اس کے اندر 30 دن کی اس ٹریننگ سے یہ قوت تو پیدا ہو جانی چاہیے نا کہ رمضان کے بعد بھی وہ حرام طریقوں سے مال کمانا چھوڑ دے، حرام سے بھی بچے۔ جو حلال لقمہ چھوڑ سکتا ہے وہ حرام بھی چھوڑ سکتا ہے، اور یہ رمضان اسی لیے آیا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم رمضان میں تو پابندی کرتے ہیں لیکن رمضان کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کس چیز کو استعمال کرنے اور کمانے اور حاصل کرنے سے روکا۔ ان حرام طریقوں سے بھی رکنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا یسألونک عن الاہلہ، صحابہ کے کچھ سوالات تھے تو ہم دیکھیں گے کہ بار بار یہ بات آئے گی یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو اچھا سوال نصف علم ہوتا ہے، یعنی آدھا علم انسان کسی سے سن کے پڑھ کے حاصل کرتا ہے، اور اس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب وہ اس کے بارے میں نہ سمجھ آنے والی بات کو دوسرے سے پوچھ لے۔ صحابہ کرام کو اگرچہ بہت سوالوں کی اجازت نہیں تھی لیکن کچھ ضروری سوالوں کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا۔ پہلا سوال کیا ہے یہاں؟ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ یعنی کائنات میں غور و فکر کرتے ہوئے انسان سوچتا ہے یہ چاند کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی مکمل ہو جاتا ہے، ایسا کیوں؟ اور اس کے ساتھ بہت سے توہمات بھی وابستہ تھے۔ کہیے یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین اور حج کی علامتیں ہیں، یہ تمہارے لیے ایک عالمی جنتری ہے، کیلنڈر ہے جس سے تم اپنے عبادت کے اوقات معلوم کرو گے۔ رمضان بھی تو کس سے شروع ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر افطار کرو یعنی عید کرو۔ اور اسی طرح حج کا دن بھی چاند کے دیکھنے سے متعین ہوگا کہ 9 ذی الحج عرفہ کا دن کون سا ہے جب حج ادا ہوتا ہے۔ اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہیے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، تقوی اختیار کرے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو۔ یہ دور جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ ایک دفعہ حج کے لیے نکلے تو پھر واپس اگر کوئی چیز بھول گئے لینے کے لیے آئے تو سیدھے رستے سے نہیں آئیں گے، دروازے سے نہیں آئیں گے، دیوار پیچھے کی بیک ڈور سے آئیں گے۔ فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کے کام نہیں، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، یہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میدان جنگ میں بھی زیادتی نہیں، عدل کا دین ہے یہ۔ اور ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے لڑائی کا جواز صرف فتنے کو ختم کرنے کے لیے، کسی کی زمین، کسی کا مال، کسی کے ریسورسز کو غصب کرنے کے لیے نہیں، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر اس طرح دست درازی کرو، یعنی جیسا کرے اسی طرح کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ مع المتقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ بخل ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو، صرف اس کو نہ دو جو تمہیں دیتا ہے، ان کو بھی دو جو تمہیں نہیں دیتے۔ اور یاد رکھو ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ یقیناً محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر وہ اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 دن روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ،
وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر جو احکامات یا جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا پاس رکھو، ان کی نافرمانی نہ کرو. حج میں جو بھی ریچولز ہیں ان کو صحیح صحیح نبھاؤ. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، اور سب سے بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے. بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، کیونکہ یہی تو تقویٰ ہے. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی ساتھ کمائی، کام کاج، بزنس بھی کیا جا سکتا ہے سائڈ پر. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹ کر جاؤ اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح اپنے پہلے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ اللہ کی محبت کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد سے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بات بات میں اللہ ہی کا ذکر کرتا ہے. اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں. یعنی حج پر جاؤ تو صرف دنیا کی دعائیں نہیں مانگو. اور کوئی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. دنیا کی بھلائیاں جیسے وسیع حلال رزق، نیک بیوی یا نیک شوہر، ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، راحت، سکون، امن، نفع مند علم، نیک اعمال کی توفیق، یہ سب کچھ دنیا کی بھلائیاں ہیں، یہ بھی مانگو. اور آخرت کی بھلائیاں کہ اللہ موت آسان کر دینا، قبر میں ہمارے لیے سلامتی رکھنا، حشر اور جہنم کی سزا سے بچانا، اور اپنی رضا سے نوازنا، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہمیں ٹھکانہ عطا کرنا، اور اپنے دیدار سے ہمیں محروم نہ کرنا. تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگتے تھے. کل کی دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، توجہ کے ساتھ. اور آج کی دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت زیادہ مانگتے تھے، اور آپ دیکھیے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں آ جاتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر آگ سے بچنے کی خوشخبری، کیونکہ بندہ مومن کو سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ ہمارا وہاں کیا بنے گا، آگے کیا ہوگا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، یعنی منا سے. اور جو کچھ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی ولی معلوم ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ بہت خوبصورت باتیں، لیکن عملی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انسانوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت نظر آتی ہے. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پہ جما دیتا ہے، انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، وہی اس کی انا توڑے گی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے. پک اینڈ چوز نہیں کرو، کوئی حکم تو دین کا اور کچھ اپنی مرضی کا اور کچھ لوگوں کی پسند کا نہیں.
سارے کے سارے احکامات اللہ کی مرضی کے مطابق، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ کر ڈالا جائے؟ یعنی پھر آخرت کا ہی انتظار ہے جب فیصلہ ہو جائے گا سب کے بیچ۔ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اللہ اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی پھر اللہ کی سزا کی مستحق ہو جاتی۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو خود دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف جانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے دن تقوی والے ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے، اس کے لیے مومن اور کافر کی قید نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز تقوی والا انسان ہے، خواہ بندوں کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہ ہو، خواہ بندے اس کو کوئی امپورٹنس نہ دیں، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بہت عزت والا ہے، اور اصل عزت تو وہی ہے جو اللہ کے ہاں ہو۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ حق جاننے کے بعد اختلاف کون کرتا ہے؟ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، آپس کی عداوت، آپس کی ضد اور دشمنی۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ جنت میں جانا اتنا آسان ہے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک، ایک اور سوال آ گیا، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بیوی بچوں پہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ تو فرض ہے، نان نفقہ فرض ہے۔ یہاں دل کی خوشی سے دیے جانے والے مال کی بات ہے، تو سب سے پہلا حق احسان کا والدین کے ساتھ، والدین پر، رشتہ داروں پر۔ یاد رکھیے اس معاملے میں ضروری نہیں کہ والدین فقیر غریب ہوں تو ان کو دیں، وہ ملینئر بھی ہوں پھر بھی والدین کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، کوئی نہ کوئی تحفہ، کیونکہ یہ ان کا دل خوش کرنے کی بات ہوگی۔ ان کا دل خوش کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ضرورت مند ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا تو بچے جو کچھ دیتے ہیں وہ آگے صدقہ کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کی چیزیں ان کو دے دیتے ہیں جن کو آپ پسند نہیں کرتے، پھر بھی دیتے رہا کریں، کیونکہ آپ تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر دیگر رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں کو، پیچھے بھی یہی ترتیب گزری۔ اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ لوگ اکنالج نہ کریں، لوگ شکریہ ادا نہ کریں، لیکن جب تم نے دے دیا تو اللہ نے لکھ لیا، اللہ کو پتا ہے تم دے رہے ہو، بس اس کا جاننا کافی ہے۔ شہرت کی توقع نہ رکھو، ریاکاری اور دکھاوا نہ کرو، احسان مت جتاؤ۔ پھر فرمایا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ مدینہ آنے کے بعد ظاہر ہے کہ مشرکین نے پھر بھی نہیں چھوڑا، مکہ سے بار بار حملہ کرنے کی تیاریاں کر کے آ جاتے، تو مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اب تم جواب دو ان کو، لیکن وہ ان کو ناگوار ہوا۔ مومن کو قتال اس لیے ناپسند نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم ہے، نہیں، وہ طبیعت میں ویسے ہی گراں گزرتا ہے نا، مشکل کام ہے، اس میں مال پہ بھی بوجھ پڑتا ہے، نفس کی مشقت بھی ہوتی ہے، جان بھی خطرے میں ہوتی ہے، اس لیے ذرا مشکل کام لگتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر ایسے کام جس میں ہماری جان مال وقت لگے وہ بھی ذرا ہمیں مشکل لگتے ہیں،
ایسا نہیں کہ وہ ہمیں پسند نہیں ہوتے، پسند بھی ہوتے ہیں پھر بھی تھک جاتے ہیں، کبھی مشکل ہو جاتی ہے. تو ایسے میں نفس کے خلاف چلنا ہی اصل جہاد ہے. حدیث میں آتا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا. اور افضل جہاد کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کر، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا افضل جہاد ہے. اور پھر اگر اللہ کے حکم سے کہیں اور جانے کا ہو تو بھی وہاں بھی نفس کا جہاد ہوتا ہے، وہاں بھی انسان کو بہت سی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں. اور پھر فرمایا، بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ، وَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت ناپسند ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ہو. دوا کس کو پسند ہوتی، لیکن دوا کھائے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا. تو بہت سی چیزیں زندگی میں ناگوار ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے باعث شفا ہوتی. آزمائشیں بھی انسان کو مہذب بناتی ہیں، میچور بناتی ہیں. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم بہت پسند کرو اور وہی تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، شر ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہذا اللہ کے احکامات کے آگے سرنگوں کر دو. آپ دیکھیے، میٹھا کس کو نہیں پسند ہوتا؟ ہارڈلی کوئی ایک آدھ ہوگا جو کہے میں میٹھا نہیں کھاتا. حلوے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور حلوہ سب کھاتے بھی ہیں، اور حلوے کا اب نیا نام ہے چاکلیٹ، وہ تو سبھی کو پسند ہے. لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ شوگر کا ایک چمچ بھی انسان کے اندر کیا کیا خرابیاں کرتا ہے، کیسی کیسی بیماریاں پیدا کرتا ہے. اس کے باوجود کہاں چھوڑتے ہیں؟ کوئی چیز ہو جو بچ کے جائے، ڈرنک ہو یا کھانا ہو یا کہیں نہ کہیں، حتیٰ کہ بعض نمکین چیزوں کے اندر بھی تھوڑی بہت شوگر ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس سے ذائقہ انہینس ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہمیں بڑی پسند ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. اسی طرح عام زندگی میں بھی کچھ کام، کچھ چیزیں، کچھ ہمارے پیشن ہوتے ہیں، کچھ ہمارے گولز ہوتے ہیں، زندگی میں کچھ کرنا چاہتے نہیں کر پاتے. شادی ہو جاتی ہے، جاب چھٹ جاتی ہے، پڑھائی چھٹ جاتی ہے، دنوں تک لڑکیاں کڑتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کوئی اور کام لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بچے دے دیتا ہے، ان کی تربیت کر کے انسان ان کو کچھ بنا کے بہت کچھ کر سکتا ہے، یعنی بہت آگے جا سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں، آخرت کی دوڑ میں. تو اس لیے کبھی حالات میں ناگواری آ جائے تو اللہ کے فیصلوں پر ناراض نہ ہوں، اس کے اندر کی خیر تلاش کریں کہ اس میں کیا بھلائی ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا ہے، اس سے میں نے کیا سیکھا ہے، اس سے کیا حاصل ہوا ہے. اور یاد رکھیے، انسان آزمائشوں کی بھٹی میں تپ کر جو نکھرتا ہے اور کندن بنتا ہے، سونا بنتا ہے، خالص پیور سونا، وہ اس کے بغیر نہیں بن سکتا. لہٰذا اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پہ بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے زیادہ شدید تر ہے. یہاں مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ غلطی سے ان سے حملہ ہو گیا تھا حرام مہینے میں، تو اس پر انہوں نے بہت اعتراض اٹھایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو بھی دیکھو. یہ ایک بڑی عجیب نفسیات ہے انسان کی کہ جب اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو اسے پسند نہیں ہوتا تو وہ اس میں اپنے آپ کو تو بری ذمہ قرار دے دیتا ہے، اپنے آپ کو بے قصور ایک طرف کر دیتا ہے اور ساری غلطی کس پہ ڈال دیتے؟ دوسروں پر. لیکن یاد رکھیے کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیش آنے والے حادثے میں، چاہے وہ کار کا ایکسیڈنٹ ہو یا ویسے لوگوں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو، اس میں صرف دوسرا قصوروار نہیں ہوتا، ہماری بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے، دوسرے پر ہی ڈالتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی، کبھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یاد رکھیے، جہاں کوئی حادثہ ہو، کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایکسیڈنٹ، جہاں کوئی ناگوار صورتحال ہو، ضرور دیکھیے اس میں کتنی قصوروار ہوں، اور اگر اپنا قصور نظر آ جائے اور اپنی اصلاح ہو جائے تو دوسری طرف بھی اصلاح ہونے لگے گی. فرمایا، اور وہ تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں. خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ ارتداد کا فتنہ، دین سے نکلنے کا، ایتھیزم کا فتنہ کتنا عام ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کے گھرانوں میں، اور خاص طور پر یوتھ اب تو کھلم کھلا کہنے لگے ہیں آپ کو کیا پتا کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، آپ کو کیا پتا کہ قیامت آنی ہے یا نہیں،
پتہ نہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں قرآن سچا بھی ہے یا نہیں، شک شک شک، اور دین سے پھرنا۔ ماں باپ مسلمان ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، اور اولاد کچھ اور ہی طرف جا رہی ہے۔ فکر کیجیے ان کی، ان کے ایمان کی، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کے لیے ایسے طریقے اختیار کیجیے کہ ان کا ایمان بچ سکے، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ کیونکہ اگر ایمان چلا گیا، جو دین سے پھر گیا اور کفر کی حالت میں جان دی اس نے، اس کے اعمال جو اچھے بھی اس نے کیے، دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ نہ اس کا نماز جنازہ ہے، نہ اس کے لیے توبہ ہے، نہ اس کے لیے پھر کوئی دعا کر سکتا ہے۔ ایسے سب لوگ جہنمی اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہیے ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ تو جس چیز کا گناہ زیادہ ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر بھی لوگ پوچھتے قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ جب اللہ نے کہا گناہ کا کام ہے تو گناہ کا کام حلال ہوتا ہے؟ نہیں۔ پوچھتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ ایک اور سوال دوبارہ خرچ کرنے کے بارے میں، کیونکہ انسان دینا بھی چاہتا ہے اور پھر کبھی نہیں بھی دینا چاہتا، تو بار بار ایسے سوال کرتا ہے۔ کہیے جو کچھ تمہاری ضرورت سے ایکسٹرا ہے، ایکسٹراز کو نکال دو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ another question۔ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا اکٹھا رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ تمہیں اس سے عشق بھی ہو گیا ہو تو بھی نہیں، جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ یاد رکھیے انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہتا سہتا ہے، جن کی کمپنی اختیار کرتا ہے، ان کا اثر لازماً قبول کرتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے۔ یعنی گھروں میں جو تم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہو اور کھانا کھلاتے، وہی مجلسیں ہوتی ہیں نا محبت کی، دوستی کی۔ انسان کھانے پہ کس کو بلاتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں کھانا ہوتا ہے وہاں بڑی خوشگوار فضا ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور ان مجلسوں سے پھر ان پارٹیز سے ہم بہت کچھ لے کے اٹھتے ہیں۔ اچھا ہو تو اچھا لے کے اٹھتے ہیں، اور اگر منفی سوچیں ہوں تو وہ ہمارے اندر بھی ٹرانسفر ہوتی۔ تو شادی تو زندگی بھر کا نباہ ہے، اس میں تو پھر ایمان کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ اگر دوسرا فریق اسپاؤس جو ہے اس کے اندر دین نہیں، ایمان نہیں، تو تمہارے دین کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ایک اور سوال، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ یہ مینسٹریشن کیا چیز ہے؟ کہیے وہ ایک گندگی کی حالت ہے، ناپاکی کی حالت ہے۔ اس میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی سیکشول انٹرکورس نہیں، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں، غسل کر لیں، تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی ان نیچرل طریقے اختیار نہ کرو، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، کھیت سے انسان کو بہت محبت ہوتی۔ جو لوگ زمینوں والے ان کو معلوم ہے کہ زمینوں کے لیے وہ جان تک دے دیتے ہیں۔ تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر جس طرح چاہو سے مراد یعنی کہ کوئی وقت کی پابندی نہیں، یعنی سوائے روزے رمضان وغیرہ کے، ورنہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی وقت بھی تعلق قائم کر سکتا ہے، اس میں دن رات صبح شام کی کوئی قید نہیں، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ یعنی یہاں پر بھی اپنے بیڈ روم کے اندر بھی تقوی اختیار کرو، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ یاد رکھو عورت کے اوپر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو،
اس کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال رکھو، یہی تقویٰ ہے۔ یاد رکھو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی تمہاری، کیا جواب دو گے اس کو؟ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو مومن ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقویٰ اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھاتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان لیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، عدت کا پیریڈ ہے، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہو اسے چھپائیں۔ یعنی اگر ایک عورت اس دوران پریگننٹ ہے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اسی شوہر کی اولاد شمار ہوگی۔ اگر عدت گزرتے ہی وہ کسی اور سے فوراً نکاح کر لیتی ہے اور پھر اس کے گھر جا کے بچہ پیدا کرتی ہے تو یہ غلط طریقے سے دوسرے شخص کے ساتھ منسوب ہوگا۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ یعنی اگر کسی نے ایک طلاق دی پھر شوہر کو خیال آیا کہ میں نے زیادتی کی ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ رجوع کریں، عورت منع نہیں کر سکتی۔ اور اگر عدت گزر گئی ایک طلاق کے بعد تو دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہیں، پیرنٹس اور رشتہ داروں کو روکنے کی اجازت نہیں، اگر وہ دونوں ایکس ہسبینڈ وائف جو ہے وہ آپس میں دوبارہ شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے بن سور کر رہوں جیسا کہ میری بیوی پسند کرتی ہے کہ وہ میرے لیے بن سور کر رہے۔ یعنی صرف شوہر کا حق نہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے، بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کا شوہر سمارٹ ہو اور اس کے لیے خوبصورت بن کر رہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے انتظامی ضرورت کے تحت۔ یعنی سے نہیں کہ مرد کا تقویٰ زیادہ ہو جائے گا یا مرد کا درجہ اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہو جائے گا، وہ تو جس کے اندر ایمان ہوگا تقویٰ ہوگا اسی کا درجہ بلند ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی ایک شخص ہیڈ ہوتا ہے اور باقی اس کے اسسٹنٹس اور اس کی رعایا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ ایک گاڑی میں اگر 2 ڈرائیور بیٹھ جائیں، کشتی کے 2 ملاح ہو جائیں تو وہ ڈوب کر ہی رہے گی۔ اس لیے ایک الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی ہے، اگرچہ حکم کیا ہے کسی بھی لیڈر کو کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ چلے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے، یعنی رجوع کر لیا جائے، یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ طلاق دی ہے، سارے گفٹ ساتھ جائیں گے، اور اس کا حق کے مہر بھی ساتھ جائے گا، کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر اور بات ہے، البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، یعنی خلا لے لے، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے خود طلاق دے۔ حلالہ کرنے والا، کرانے والا، سب پر لعنت ہے۔ جان بوجھ کے کسی سے وقتی نکاح کرا کے پھر اسے طلاق دلوا کے دوبارہ پھر اس عورت سے نکاح کیا جائے، یہ درست نہیں۔ ہاں اگر اس عورت نے طلاق کے بعد، عدت گزارنے کے بعد کہیں شادی کر لی، اتفاق ہوا وہ شوہر فوت ہو گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی تو پہلا شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، ادروائز تیسری طلاق کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلی طلاق کے بعد، 1 طلاق کے بعد ہو سکتا ہے، 2 طلاق کے بعد ہو سکتا ہے عدت اگر گزر جائے، لیکن تیسری دفعہ بات ختم۔ تب اگر شوہر اور یہ عورت دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پر
قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لوگ اس کو برا مانتے ہیں مگر یہ کوئی برائی نہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں مت روکنا کہ یہ زیادتی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ طلاق کے آداب جو یہاں بتائے جا رہے ہیں ان میں ہم سب کے لیے گہرا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ نمبر ایک، علیحدگی کے باوجود بھی دوبارہ ملنے کا امکان ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی کسی سے لڑائی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو دوبارہ بھی دوستی ہو سکتی ہے۔ طلاق سے پہلے بھی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اگر کچھ کٹ پٹ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو پھر دوبارہ صلح بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دل بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح طلاق جیسا جذباتی فیصلہ وہ بھی صبر کے ساتھ غیر جذباتی انداز میں ہونا چاہیے اور پراپر طریقے سے سوچ سمجھ کے طلاق دینی چاہیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی مدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے روک لو یا رخصت کر دو، ستانے کی خاطر نہ روکنا، یہ زیادتی ہوگی۔ جو ایسا کرے گا اپنے آپ پہ ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پہ نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ ڈالو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزگی کا طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، یعنی طلاق کے بعد بھی عورت کو نان نفقہ دینا ہوگا کیونکہ بچہ ان کا دودھ پی رہا ہے، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ کو ہی اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے، یعنی اس معاملے کو بھی جھگڑے کا ذریعہ نہ بنائے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، یعنی فوتگی کی شکل میں۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، بچے کو کچھ کمی تو آئے گی لیکن گناہ نہیں کہ اگر بہت مشکل ہو جائے دودھ پلانا بعد میں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکیں۔ طلاق کی عدت 3 ماہ، فوتگی کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ کیونکہ طلاق میں تو وہ جان چھڑانا چاہتا ہے نا ایک دوسرے سے، تو وہ کم وقت ہے، صرف 3 مہینے اس لیے رکھے کہ پریگننسی کا پتہ چل جائے، اور شوہر کی وفات عورت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے زیادہ وقت اس کو دیا گیا۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یاد رکھیے عدت کی حالت میں عورت کو ہر طرح کی زینت میک اپ سے پرہیز کرنا چاہیے، بہت رنگین کپڑوں کو پہننے سے بچنا چاہیے۔ جب عدت پوری ہو جائے عورت شادی دوبارہ کرنا چاہے تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں انہیں اختیار ہے، تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنارے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، چھپ چھپ کے باتیں نہیں، چھپ چھپ کے رشتہ نہیں، معروف طریقے سے شادی۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ عدت میں دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اپنی عورتوں کو اگر طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، یعنی صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، مہر نہیں مقرر ہوا۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ اگر خلوت نہ ہوئی ہو، اگر خلوت ہو تو پھر تو پورا مہر ہوگا۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو
تو اس صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا۔ اور یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، یہ ہے مومن کا اخلاق، کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، لین دین کا معاملہ ہو، دوسرے کو دینے والے بن جاؤ۔ تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، جو اچھا کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا اور وہ اچھا پائے گا بھی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ اور ان طلاق کے جھگڑوں میں اور ان ساری باتوں میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو نماز وسطیٰ ہے۔ عصر کی نماز کہا گیا اس کو، کیونکہ اس میں دن جا رہا ہوتا ہے اور مصروفیت زیادہ ہوتی ہے تو عموماً لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے سکون کے ساتھ بہترین طریقے سے فرما برداری اور عاجزی کے ساتھ۔ یعنی نماز میں خشوع و خضوع یہی ہے کہ سکون سے کھڑے ہوں، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے رہیں۔ بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے۔ یہ بھی قانون وراثت سے پہلے کا حکم ہے، بعد میں تو عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں، اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، جیسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ تو کہاں یہ جواز رہتا ہے کہ عورت کو دھکے دے کر اور زبردستی اس کو گھر سے نکال دیا جائے؟ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ یعنی موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت تو کہیں بھی آئے گی، اکیلے ہو گئے اکٹھے ہو گئے، جس کی آئے گی اس کو آ ہی جائے گی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر لوگ اللہ کی بنا شکری کرتے ہیں اور بندوں کی بھی۔ تو بندوں کی شکر گزاری کیا ہے کہ جب بندے ہمارے ساتھ کچھ اچھا معاملہ کریں تو جواباً ہم بھی ان سے اچھا معاملہ کریں، اور اگر انہوں نے کچھ دیا ہے تو ہم بھی دیں، اگر نہیں دے سکتے تو تعریف کریں۔ جو کسی کی تعریف کر دیتا ہے وہ دراصل اس کا شکریہ ادا کر دیتا ہے، اور جو اس کے احسان کو چھپاتا ہے وہ ناشکری اور ناقدری کرتا ہے۔ اور پھر خصوصاً ازدواجی تعلقات میں ایک دوسرے پر احسان کرنا تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد بھی، جیسے حضرت خدیجہ کے فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے ساتھ بہت احسان کرتے تھے۔ یاد رکھیے احسان فراموش سے اللہ بیزار ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر ایک کا احسان مانے۔ پھر فرمایا تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے کہ جس کے بدلے کی توقع نہ رکھی جائے، جس کو دے کر شکریہ اور واپس احسان کی توقع نہ ہو، اور اچھی چیز دی جائے اور جو اللہ کی خاطر دی جائے، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے، خصوصاً دین کے کاموں میں جب خرچ کرنا ہو۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پہ بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، کیونکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹھ موڑ گئے۔ اصل میں اس واقعے سے صحابہ کو موٹیویٹ کرنا تھا، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جب مسلمانوں پر جنگ کا حکم آیا تو وہ انہیں ناگوار گزرا، بھاری ہی گزرا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں کس طرح لوگ آگے بڑھے۔ تو ایک طرف بنی اسرائیل کا طرز عمل ہے، دوسری طرف سچے مومنوں کا، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں۔
تو بڑائی کا معیار عموماً لوگوں نے کس کو رکھا ہوتا ہے؟ مال، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ کچھ اور، بس مال۔ مالدار لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے لوگ۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا، یعنی طالوت کو، اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیت فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ یعنی علم اور جسم دونوں میں طالوت باقی تمام لوگوں سے بہتر تھے۔ یاد رکھیے علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہوتے۔ عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ ایمان کی فضیلت جو ہے وہ باقی سب چیزوں پر بھاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے ان کا قد بھی بہت چھوٹا تھا اور ان کی پنڈلیاں بھی بہت کمزور کمزور تھیں، ہوا سے وہ کانپنے لگتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ تو کسی کے ظاہر پہ مت جاؤ، اصل وزن قیمت ایمان کی ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی۔ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو امتحان آتا ہے۔ کہا جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے۔ تو گویا اللہ کے راستے میں وہی لوگ ثابت قدمی سے کام کرتے ہیں جن کے اندر ضبط نفس، سیلف کنٹرول ہوتا ہے، مگر ایک قلیل گروہ کے سوا سب اس دریا سے سرا ہوئے جی بھر کے پانی پیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ افطاری کے بعد اگر خوب کھا پی لیں تو تراویح کی پھر طاقت نہیں رہتی، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، نماز بھی اللہ کی ملاقات ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا۔ اٹھو تو صحیح، دروازہ تو کٹکھٹاؤ، پھر کھل بھی جائے گا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ کوشش اور محنت کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم عطا کیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کیا کہ وہ اس طرح فساد کو دور کرتا رہتا ہے، ایک گروہ کو طاقت دے کے دوسرے کو ختم کر کے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے اور آپ کے سارے کام آسان کر دے، آپ کو صحت اور طاقت سے نوازے، دنیا